نجم مبارک کو 6 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی پنجاب کی، وہ ہاتھ باندھ کے آگے کھڑی ہوئی تھی پرویز الہی صاحب کے کہ جناب خدا کا واسطہ ہمیں بجٹ اجلاس میں ہنگامہ رائے نہ کیجیے گا، پیش ہونے دیجیے گا، منظور کرانے دیجیے گا، بحث کرانے دیجیے گا. بڑی آپ کی مہربانی. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے حمزہ شہباز شریف کی پوری گورنمنٹ پرویز الہی اسپیکر کے آگے کہ یہ ہونے دیں، لیکن پرویز الہی صاحب مان نہیں رہے تھے اور انہوں نے بڑی ڈیروگیٹری ٹرمز رکھی اس حکومت کے آگے کہ آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب، جن نے مبینہ تشدد کیا ہے پنجاب اسمبلی میں گھس کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب والے دن، وہ آگے جی معافی مانگیں فردن تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ایم پی ایس سے. تو وہ تو شاید معاملہ نہیں ہو سکا اس طرح، کیونکہ آئی جی پنجاب نے ہمارے ذرائع کے مطابق تو یہاں تک آفر کر دی تھی مبینہ طور پہ کہ جناب یہ پڑی پیٹی اور یہ پڑی ٹوپی، یہ کام تو میں نہیں کروں گا کہ جا کے فردن ان سے معافیاں مانگتا پھروں. لیکن ایک اور کمپرومائز جو کرنا پڑا حمزہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو، بجٹ صرف پیش کرنے کی جو درخواست منظور کروانے کے لیے پرویز الہی صاحب سے، وہ یہ جو ابھی بھی بریکنگ آپ کے سامنے چل رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ وہ یہ مان گئے ہیں کہ تمام مقدمات جو پی ٹی آئی کے لوگوں پہ قائم کیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا. سارے اصول، سارے رول آف لا، سارا کچھ ملیا ملے اٹھا کے باہر پھینک دیا حمزہ شہباز اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، کیونکہ انہوں نے بجٹ کا اپنا اجلاس چلانا ہے. یعنی اس اتنی تھکڑ گورنمنٹ ہے کہ ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا وزیر خزانہ کون ہوگا، فل لینتھ میں ابھی تک یہی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کابینہ کیا ہوگی، اور یہ چلا رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کو. بھئی اس سے اچھا تو بزدار تھا، وہ انہوں نے تو ابھی تک نہ کابینہ پوری ان کی فل لینتھ میں آئی ہے، نہ ان کا وزیر خزانہ ڈیسائیڈ ہوا ہے، نہ وزیر اطلاعات و نشریات ڈیسائیڈ ہوا ہے. اور بزدار کو دیکھیں نا، اس کی پھرتیاں ہم دیکھیں. بزدار صاحب اتنے پھرتیلے تھے ڈیسیجنز کرنے میں ایز کمپیئر ٹو حمزہ شہباز شریف کہ انہوں نے 3.5 سال میں یوں چٹکی بجا کے 5 سے 6 آئی جی چینج کیے، یوں چٹکی بجائی 5 سے 6 جو ہے انہوں نے چیف سیکرٹری چینج کیے، یوں چٹکیاں بجا کے وہ ڈی سی چینج کر دیا کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں ریفلیکشن. ہوتا ہے نا بیٹسمین جس کا ریفلیکشن تیز ہوتا ہے. تو آج پتہ چلا کہ بزدار وسیم اکرم پلس نہیں ہے، وسیم اکرم ٹرپل تھا وہ، کہ اس نے جو فیصلے کر دیے وہ تو یہ اتنے بڑے جو گھاک لوگ ہیں، جو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے سم یوں بکم دیکھ رہے ہیں دوسرے کو کرنا کیا ہے. یہ پوزیشن ہے پنجاب کی. اب کیونکہ وہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، کمپرومائز کر لیا ہے، مقدمات واپس ہو جائیں گے، اصول سارے توڑ دیے پی ایم ایل این نے، سارے مقدمات واپس لے لیے، تو اب جو ہے بجٹ پاس ہوگا. لیکن آج کی سب سے بڑی خبر میں نے آپ کو دوپہر کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی، وہ یہ تھی، اس کی ڈیٹیل دنیا نیوز سے آپ کو بتاتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ اب لگتا ہے کہ جلدی واپس آ جائیں گے. اور خبر بیسکلی یہ ہے کہ افواج پاکستان نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے پرویز مشرف صاحب کی فیملی سے، پرویز مشرف صاحب سے، اور کہا ہے کہ آپ بتائیے ہم آپ کے لیے کیا فیسلٹیز پرووائڈ کریں آپ کو واپس لانے کے لیے. پوری انہوں نے آفر کی ہے پاکستانی فوج نے اپنے ایکس آرمی چیف کے لیے. اوبیسلی فوج کے اندر ایک آرمی چیف جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ اس کو ڈسون نہیں کرتے. یہ انسٹیٹیوشنل ایک پرائیڈ ہے کہ وہ اس کو آخری لمحوں تک، یہ نہیں کہ وہ سیٹ پہ نہیں ہے تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. تو انہوں نے پاکستان فوج نے جو ہے، مجھے آئی ایس پی آر سے میں نے یہ کنفرم کیا ہے، بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، آئی ایس پی آر نے کنفرم کیا ہے کہ افواج پاکستان نے پرویز مشرف صاحب سے، ان کی فیملی سے رابطہ کیا ہے. ان کو یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان واپس آئیں. اگر آپ کی بھی یہ خواہش ہے جو کہ ہے تو آپ پلیز آئیں، ہم آپ کے لیے تمام ارینجمنٹس کرنے کو تیار ہیں. افواج پاکستان نے ایئر ایمبولینس بھی جو ہے پرویز مشرف صاحب کو پرووائڈ کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. معاملہ جو ہے رکا ہوا ہے وہ 2 چیزوں پہ، ایک تو ان کی فیملی اوبیسلی اس کا اپروول دے گی، اور ان کی فیملی اپروول دے گی ان کے ڈاکٹرز کے ڈیسیژن کے بعد. تو جو ڈاکٹرز ان کو جب ڈیسیژن دیں گے تو اس کے بعد اگر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہ مشرف صاحب جو ہے وہ جا سکتے ہیں پاکستان، تو آئی تھنک ان کی فیملی بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گی افواج پاکستان کی اس آفر کو، اور پرویز مشرف صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے. اور یہ میسیج ہے میری طرف سے ان تمام لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے لوگوں کے ریٹائر ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ریٹائر ہونے کے بعد کمپینیں چلائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. فوج ایز اے انسٹیٹیوشن نیور ڈسونس، اسپیشلی جس نے ان کی سپہ سالاری کی ہو، جس نے اپنا ٹائم، اپنی جان، اپنا خون، اپنا پسینہ دیا. اور پرویز مشرف صاحب کے دور سے آپ ہزار اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی بہت سے ایکسٹرا آرڈنری کام بھی ہیں. سب سے بڑا تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیا اس میں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، پرویز مشرف از دا پائنیئر آف دیٹ میڈیا. میرا تو ان سے خیر بڑا ذاتی تعلق رہا، اور مجھے تو جب میں آیا پاکستانی میڈیا میں تو پرویز مشرف صاحب کا میرا شو تھا پہلا ایوان صدر سے، پی ٹی وی نیوز سے، وہ میں کرتا تھا اور بڑا کلوز تعلق رہا. میں نے ان کو بہت آنیسٹ آدمی پایا اور بڑا ویژنری انسان، پاکستان کی اکانومی کو لے کے اور پاکستان کی پولیٹیکل ایشوز کو لے کر. غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، ان سے بھی بہت سی ہوئی، بلنڈرز بھی ہوئے، اس پہ ہم نے کرٹیسزم بھی کیے بہت زیادہ. لیکن آج جو بہت سی پولیٹیکل پارٹیاں اطراعاتی پھر رہی نہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہم ٹرینڈ سوشل میڈیا کا باپ جو ہے نا وہ نیشنل، یہ مین سٹریم میڈیا اسی نے پیدا کیا ہے سوشل میڈیا کو، اور اس مین سٹریم میڈیا کا باپ اور پائنیئر جو ہے پرویز مشرف ہے. آج جو ہزاروں لاکھوں رپورٹرز کی، اینکرز کی، مجھ سمیت کیمرہ مین کی یہ جو روزی لگی ہوئی ہے، یہ جو آئیڈیا ہے
کہ پاکستان میں پی ٹی وی نیوز کے علاوہ پرائیویٹ میڈیا ہاؤس کا کریڈٹ جاتا ہے پرویز مشرف کو. ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا. اور ڈیموکریسیز آئیں, بے نظیر صاحبہ کی آئیں, نواز شریف صاحب کی آئی, کسی نے اس ملک کو فری میڈیا نہیں دیا. دا اونلی کریڈٹ گوز ٹو دا ایکس آرمی چیف پرویز مشرف صاحب. تو میں تو بہت لک فارورڈ ہوں کہ واپس آئیں, اپنے ملک میں واپس آئیں. اور مجھے یہ پتہ ہے, میرے پاس اطلاع ہے کہ تحریک انصاف کا نہیں پتہ, لیکن باقی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. خاص طور پہ میں بھی آپ کو یہ اطلاع کے مطابق بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کو بالکل اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب معاملہ آگے جانا چاہیے, پرانی باتوں سے نکل کے ہمیں جانا چاہیے پاکستان کو جوڑنے کے لیے. جاوید لطیف صاحب, عثمان ڈار صاحب اور ڈاکٹر ایس اکبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زیدی صاحب سے معیشت کی بات میں نے کرنی ہے بائی آل مینس, لیکن سب سے پہلے ذرا اس پہ تجزیہ کر لیں. ڈار صاحب آپ بھی ویلکم کریں گے, کیونکہ آپ نے پہلے بھی بہت ویلکم کیا ہوا ہے, آپ نے تو بہت ڈیفینڈ کیا ہوا ہے آپ کی گورنمنٹ, اٹارنی جنرل صاحب نے, وزیر قانون نے, عمران خان صاحب نے, جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف ایک اور بڑا غلط مقدمہ تھا, کیونکہ غداری کا مقدمہ آپ ون سائیڈڈ نہیں چلا سکتے, پھر آپ کو کولیبریٹرز کو بھی لینا چاہیے تھا. جی ڈار صاحب. دیکھیں کامران, پرویز مشرف کے خلاف جو بھی معاملات تھے آپ کے سامنے ہی ہیں. پی ایم ایل این کے دور میں یہ خود آگے بڑھ چڑھ کے ان کے اوپر غداری کے مقدمات اور ان کی سٹیٹمنٹ آپ سنا سکتے ہیں قوم کو. لیکن ٹھیک ہے, آپ نے جو بات کہی ہے کہ چیزیں اب آگے بڑھنی چاہیے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پرویز مشرف کو انہوں نے پی ایم ایل این کے دور پہ ہی وہ باہر بھی گئے تھے, ان لوگوں نے گارڈ آف آنر بھی دیا, اب انہی کے دور میں یہ واپس بھی آ رہے ہیں. مجھے امید ہے ریڈ کارپیٹ انہیں ڈال کر یہ ویلکم بھی کریں گے. بڑے مایوس ہے یار آپ, اور آنا بھی چاہیے. پاکستان کی شہری یار, اب اللہ کو صحت دے, اب ہمیں تو کم از کم اس پہ نیوٹرل رہ جائے. نہیں ہے, دیکھیں ان کا ملک ہے, پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, آنا چاہیے, ہر ایک کو آنا چاہیے. میرا مطلب ہے میاں نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے, سب آئیں یہاں. اگر ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ ان کا سامنا کریں, اور اگر وہ سیاسی مقدمات ہیں, غلط مقدمات ہیں, وہ بھی ثابت ہونے چاہیے. لیکن کم از کم پی ایم ایل این کی جو ایک بڑکیں تھیں, ووٹ کو عزت دو, اور یہ جو ایک انقلابی تقریریں کرتے تھے, یہ وقت ثابت کر دے گا آنے والے دنوں میں. نہیں, ویسے میں آپ کو ایک بات انفارمیشن کی بیس پہ بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت عرصہ پہلے یہ مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ اگر ان کی گورنمنٹ آئے گی تو اب وہ خود کہیں گے کہ اگر مشرف صاحب آ بھی جائیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور بہت ہو چکا, جو ہونا تھا وہ ہو چکا, بہت جلا وطنی بھی گزار لی بہت. لیکن اینی ہاؤ, میاں جاوید لطیف صاحب وارم ویلکم کریں گے آپ بھی مشرف صاحب اگر واپس آتے ہیں. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے کامران شاہد ان کے واپس آنے کا, اور جو آپ نے بات کی ماضی کی, یقیناً ماضی کی تلخ یادیں ہیں, اور ماضی کو بھلا کر ہی ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں جناب. مگر آئین قانون کے مطابق ہر ایک کو اپنے مقدمات کا فیس کرنا ہوگا. اور جو آپ نے فرمایا کہ ایک ادارہ جو ہے وہ اپنے ایکس لوگوں کو بھی اگنور نہیں کرتا, ڈسون نہیں کرتا, تو پھر قوم جو ہے وہ اپنے محسنوں کو بھی کبھی نظر انداز نہیں کرتی. اور 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جو ہے اسے کون نظر انداز کر سکتا ہے. اور جب ہم یہ کہیں گے اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے ملک میں رہے, اپنے ملک کے اندر چیزوں کو فیس کرے, ہم بالکل اس کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو پاکستان نہیں آنا چاہیے, بلکہ ہم تو اس حق میں ہیں کہ ان کو بہت پہلے پاکستان آنا چاہیے تھا. اور جہاں تک تعلق ہے پرویز مشرف کے واپس آنے کا, تو اگر آپ ان کو دیانتدار کہتے ہیں, اگر آپ ان کو اصول پسند کہتے ہیں, اگر آپ ان کو آئین قانون کے مطابق کام کرنے والا سمجھتے ہیں, تو یہ آپ کا حق ہے. مگر یہ میرا بھی حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ اگر وہ اصول پسند ہیں, دیانتدار ہیں, اور بڑے آئین قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں, تو پھر نواز شریف تو فرشتہ ہے. سر اگر وہ ایک تو میں کمپیریزن ڈرا نہیں کر رہا, اور میں نے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کہا کام کرنے والے ہیں. مجھے پتا ہے انہوں نے ایک کاؤنٹر کو کیا تھا یا مارشل لگایا, جو چاہے آپ کہہ لیں. میں نے تو ان کی آنیسٹی کی بات کی تھی. مجھے پتا ہے ان کا ایک, آپ سارے اکاؤنٹس ان کے چیک کر کے دیکھ لیں, ہر حکومت نے زور لگایا, آپ کی حکومت نے بھی زور لگایا. آپ ایک پھوٹی کوڑی نہیں یہ کر سکے ثابت کیجیے انہوں نے کرپشن کی ہے, کوئی مالی کرپشن, میں اس کی بات کر رہا تھا. اور باقی میری ذاتی لائکنس ہے وہ آپ کی ہو نہ ہو. جی وہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا حق ہے کہ آپ کسی کے متعلق کوئی بھی رائے رکھیں, مگر جو آپ نے بات ابھی کی ہے دوبارہ سے کہ ایک پھوٹی کوڑی
پرویز مشرف کرپشن صاحب کی کے بارے میں یا ان کے حوالے سے ثابت نہیں ہو سکی، تو پھر کامران شاہد صاحب نواز شریف کے متعلق بھی آپ یہ کہیں کہ نواز شریف کا جس طرح انویسٹیگیٹ کیا گیا 2014 سے لے کر اب تک، تو آپ ایک دمڑی جو ہے نواز شریف کی کرپشن کی یہ لوگ ثابت نہیں کر سکے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے بجائے اس کے کہ میں جواب دوں اس کا، آپ جواب دینا چاہیں گے؟ یہ پینل ڈرا کر رہے ہیں مشرف صاحب کے ساتھ، آپ مشرف صاحب کو نکال دیں بیچ میں سے، لیکن ان کا کیونکہ اب ان کو چھوڑ دیں، وہ اس وقت اللہ ان کو صحت دے، وہ بڑے مشکل بیماری کی، اس میں ان کا کمپیریزن ڈرا نہ کریں۔ میں لیکن ویسے ہی آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے کہ نواز شریف کی ایک پھوٹی کوڑی نہیں ثابت ہو سکی، تو ان کو بھی واپس آ جانا چاہیے ملک میں۔ یور ٹیک۔ دیکھیں یہ تو ایک جوک ہے جو میاں صاحب سنا رہے ہیں، لیکن ایک بات جو میاں صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف ہوں یا پرویز مشرف ہوں، دونوں اپنی مرضی سے پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں پاکستانیوں۔ میاں نواز شریف اگر چاہیں، خود چاہے تو واپس آ سکتے ہیں نا، یہ بات صحیح ہے، انہیں کون روک رہا ہے؟ اپنی مرضی سے باہر رہ رہے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے جی کہ ان کو جبرن باہر رکھا جا رہا ہے، وہ اپنی خواہش کے ساتھ میاں نواز شریف باہر رہ رہے ہیں۔ جہاں تک ان کی کرپشن کا میاں صاحب، ہم نے تو، میں کوئی لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، جب آپ کے اوپر آمدن سے زیادہ اثاثوں کا کیس ہو، اثاثے سامنے آ جائیں اور آپ منی ٹریل نہ دے سکیں، تو پھر وہ کرپشن کی انلیگل کوارٹر منی اسے کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے وہ یہ کہنا کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی یا کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ بریک کے بعد بات کرتا ہوں کنٹینیو۔ آج میں آپ کو بتاؤں، آپ کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے منی لانڈرنگ کیس کے اندر، جو ضمانتیں منظور ہونے کی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی آج جو تحریری حکم ہے، میں ذرا پڑھ کے سنا دوں لوگوں کو، آپ کے لیے بڑا سیٹ بیک ہے یہ۔ واقعی آپ ایک پھوٹی کوڑی، ایک فرد جرم، ایک جرم ثابت نہیں کر سکے اپنے 3.5 سال میں۔ اب سن لیں ذرا یہ کیس جو آپ کے دور چلتا ہوا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کرپشن، اختیارات کا ناجائز استعمال، رشوت کے الزامات پر ابھی کوئی شواہد میسر نہیں ہیں، یہ کہہ رہی ہے کورٹ جس کے اوپر انہوں نے وہ کیا ہے۔ دوسرا، کرپشن، رشوت اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات پر ٹرائل میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ تفتیشی افسر نے پولیس ڈائری میں آج تک یہ نہیں لکھا کہ انہیں تفتیش کے لیے ملزمان کی حراست درکار ہے، یعنی کہ اس میں وہ آپ کے 3.5 سال بھی شامل ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق، یعنی جب وہ باہر آگے تھے 1.5 سال آپ کی حراست سے رہ کے، ریکارڈ کے مطابق ایف آئی اے نے لکھا کہ ایک سیاستدان نے پارٹی ٹکٹ کے نام پر شہباز شریف کو 14 ملین دیے۔ ایف آئی اے نے آج تک اس سیاستدان کا نام نہیں بتا سکی۔ پروسیکیوشن کوئی ایک شواہد پیش نہیں کر سکی جسے ثابت ہو کہ شہباز شریف رمضان شوگر ملز کے شیئر ہولڈر یا ڈائریکٹر رہے ہوں۔ حمزہ شہباز رمضان شوگر ملز کے سی او رہ چکے ہیں۔ ایف آئی اے نے کوئی ثبوت اس کا پیش نہیں کر سکی جسے ثابت ہو کہ تمام مشتبہ اکاؤنٹس حمزہ شہباز کی ہدایت پر کھولے گئے۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف حمزہ نے جیل میں تحقیقات کی۔ جیل میں تحقیقات کے بعد ایف آئی اے نے 5 ماہ کی پراسرار خاموشی اختیار کی۔ دونوں کی آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں ضمانت منظور ہونے کے بعد ایف آئی اے دوبارہ کال اپ نوٹسز بھیجے۔ ایف آئی اے کا یہ عمل اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی عبوری ضمانتوں کی توثیق کی جاتی ہے۔ ڈار بھائی، آپ کے دور کی وائٹ پیپر آج کورٹ نے پڑھا، آپ نے کیا ہی کچھ نہیں ان کو اندر کرنے کے لیے۔ میرے بھائی باتیں آپ سے کرا لو کرپشن کی۔ دیکھیں 3.5 سال کبھی ان کے وکلا کے کمر درد ہو جاتا تھا، کبھی ان کو خود کوئی مسئلے مسائل ہو جاتے تھے، تاریخ پہ تاریخ لیتے رہے ہیں۔ لیکن ایک میں میاں نواز شریف کا ایک مشہور زمانہ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا پاکستانیوں کہ جب کوئی کرپشن کرتا ہے وہ اپنے نام پہ کچھ نہیں رکھتا ہے۔ تو یہ جو مقصود چپڑاسی، اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، 4 ارب کے قریب اس کے اکاؤنٹ سے نکلے، مشتاق چینی والا، منظور پاپڑ والا، ڈاکٹر رضوان کو ہارٹ اٹیک آ جانا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہ سزیلین مافیا اسی طرح آپریٹ کرتے ہیں کامران۔ آپ آگے دیکھیں کیا ہوگا۔ یہ ڈرا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں، یہ پاور میں آئے اس لیے ہیں پاکستانیوں اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے۔ یہ بات آج عمران خان صاحب نے بھی کہی ہے، ایف آئی اے کے اندر جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، ایف آئی اے والی بات تو کہی ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں کبھی ایف آئی اے کے بندوں کے، کبھی مقصود چپڑاسی کے، تو انہوں نے کہا یہ تشویش کی بات ہے، یہ آپ لوگ کروا رہے ہیں بادی النظر میں۔ میاں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ کامران اتنے خطرناک لوگ ہیں آپ۔ کامران آپ میرے ٹھیک ہے، ہم بڑے ظالم لوگ ہیں بقول ان کے، تو ان کو یہ یاد ہے سیٹھ وقار کا جو جسٹس تھے، ان کو یاد ہے ایک مذہبی رہنما کا، ان کو یاد ہے کہ ارشد ملک جج جو ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں،
وہ یہ ہے کہ میں کوئی خود سے نہیں کہہ رہا. آپ نے ابھی جو ججمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے وہ میں نے پڑھ کے سنا دی ہے جی کے حوالے سے, یہ وہ آپ نے پڑھ کے سنا دی. میں 2 باتیں اور کوٹ کر دیتا ہوں. ان کے عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے جو ہیوی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے وہ میرے لیے باعث تشویش ہے, یہ کہا کرتے تھے. وہ اس وقت تو حکومت میں تھے, پرائم منسٹر تھے. آج ہی بتا دیں کہ وہ ہیوی انویسٹمنٹ ہم کہاں کر رہے تھے. اور پھر یہ بات کلیئر ہے نا کہ ہم پاکستان آنا چاہتے تھے ان کی حکومت کے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے ذرا زیدی صاحب کے پاس جانا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ایک ادارہ ڈسون نہیں کر رہا اور ایئر بیس بھی ایئر ایمبولینس بھی ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں, تو پھر کامران شاہد صاحب جس نے پاکستان کے لیے سرو کیا ہو, پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہو, پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا ہو, وہ بھی نہیں میری بات سن لینا, پھر ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. یہ پاکستانی قوم کی خواہش ہے, ڈیمانڈ ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. یار میاں صاحب گل ہے سزائیں دی جاتی ہیں, جس طرح سزائیں اے تسی میری گل سنو, اے تسی بڑی عجیب جی گل کر دیتی ہے. اے تسی کرنا ہے, انہوں نے نہیں کرنا. تسی انہوں نے لے کے گئے ہو باہر, تسی انہوں نے باہر لے کے آ رہا ہے. ڈار صاحب ایئر ایمبولینس ہی بھیجیں گے نواز شریف صاحب نہیں. گل نہیں کامران, میں عجیب جی گل نہیں کی ہے. عثمان ایک سیکنڈ ملا ہے, مشرف صاحب آ رہے ہیں, میاں صاحب گئے تھے ایمبولینس پہ. ٹھیک ہے یار یہ کیا طریقہ ہے یار, یہ کوئی مناسب نہیں. سر کیا مناسب نہیں, میاں صاحب تسی کدی بھی راضی نہیں ہوتے. ہاں جی دسو, میری بات بولو. نہیں میری بات مکمل ہو لینے دے پلیز, ایک سیکنڈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, تو پھر آپ کو علم ہے نا کہ 2014 سے 2017 تک حکومت نواز شریف کی تھی, جے آئی ٹی ان کے ہوتے ہوئے بنی, اور واٹس ایپ پر وہ نام لیے بہت پیچھے چلے گئے ہو, میں آگے لے کے جا رہا ہوں. میں ذرا زیدی صاحب گل کرنا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ کی حکومت نے, وزیر دفاع نے ویسے ہی کہہ دیا. خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ پڑھتا ہوں, جنرل مشرف کی خراب صحت کے پیش نظر ان کو وطن واپسی آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ خود کہہ رہے ہیں وزیر دفاع صاحب. ماضی کے واقعات کے سلسلے میں مانع نہیں ہونا چاہیے, رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اللہ ان کو صحت دے اور عمر کے حصے میں, اور عمر کے اس حصے میں وقار کے ساتھ اپنا وقت گزار سکے. وزیر دفاع تو خود کہہ رہے ہیں کہ واپس آئیں وقار کے ساتھ. تو افواج پاکستان نے بھی رابطہ کر لیا ہے, وہ تو خیر پہلے کیا ہوگا, وزیر دفاع نے تو خیر بعد بھی سوچا ہوگا. لیکن زیدی صاحب سوری آپ کو لیٹ آیا. وزیر دفاع کا وہ کلپ بھی سنائے نا, وہ کیا رائے رکھتے تھے ماضی میں. اور یار وہ جو ماضی میں کہتے تھے بھائی, ان کو کہنے سے کیا ہوتا ہے, ہمارے لیے تو ٹکے کی ویلیو نہیں اس بات کی. آپ کے لیے ہوگی تو آپ چلوائے, میرے لیے تو ویلیو نہیں, تسی لے کے بھیجو انہوں نے. بہرحال آگے چلیے. زیدی صاحب سوری آپ کو تھوڑا لیٹ آیا. سر یہ حکومت آ گئی ہے اور اکانومی ٹھیک کرنے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک یہ جو ابھی بجٹ ہے, اس میں ایک خطرہ تو یہ لٹک رہا ہے کہ ابھی مزید مہنگائی ہوگی بجٹ کے بعد بھی. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر یہ تھوڑی بہت جو 15% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, یہ بھی آئی ایم ایف نہیں مانیں گی. پوزیشن کیا ہے سر اس وقت پاکستان اکنامیکلی کہاں کھڑا ہے زیدی صاحب؟ جی پاکستان کی اکانومی تو بہت برے حال میں, پہلے بھی تھی, چند ہفتے پہلے بھی تھی, ابھی بھی ہے. بلکہ آج اگر آپ دیکھیں ڈالر کا ریٹ جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں اس میں مزید روپے نیچے گیا ہے. آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں وہ مزید نیچے آیا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے, جو یہ بجٹ پیش کیا گیا اس کو مان لے گا. تھوڑا گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا, اگر 15% نہیں تو 10% وغیرہ یہ کر لیں گے. اور یہ صرف جو بجٹ آیا ہے یہ صرف اس لیے آیا ہے کہ یہ حکومت 1 سال گزار سکے اور آئی ایم ایف سے کچھ پیسے مل جائیں. مجھے لگتا ہے کہ جو اس میں کوئی شک نہیں, مہنگائی تو کل بھی تھی, آج اور بڑھی ہے, اگلے ہفتے اور زیادہ ہوگی, اور پیٹرول بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی, جیسے یہ بڑھیں گی تو اور سب کچھ ہوگا. تو اس میں کوئی کسی کو شک بھی نہیں ہے. مفتاح اسماعیل بھی ہر روز یہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے, ابھی اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے, اور ایسا ہی ہے. لیکن ہوگا یہ کہ یہ آئی ایم ایف کو رضامند کر لیں گے, کچھ شرائط ان کی اور مزید مان لیں گے. جولائی میں آئی ایم ایف کی میٹنگ ہونے والی ہے, وہ ان کو کچھ پیسے دے دے گی, کچھ پیسے آئیں گے اور کچھ ممالک اور دے دیں گے, اور یہ ایک ٹھنڈا سانس لے سکیں گے. پہلی بات تو یہ. دوسری جو زیادہ جو ذرا خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو اس حکومت کو لے کے آئے ہیں, یہ شہباز شریف کی حکومت کو لے کے آئے ہیں, اگر انہوں نے ادھر آگے پیچھے کچھ کرنے کی کوشش کی
اور یہ حکومت ہٹ گئی اور عمران خان نے ہٹا دیا یا جو بھی دوسرے بڑی قوتیں انہوں نے ان کو ہٹا دیا, تو پھر تو کہ 200 روپے کیا, یہ تو 300 روپے کا ڈالر ہوگا اور 450 روپے کا پیٹرول ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی جو, کاش آپ مجھ سے بھی پوچھ لیتے مشرف کے بارے میں, میرے پاس کہنے کو بہت ہے لیکن چلیں کبھی اور کریں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جس پہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے غداری کی ہے, کورٹ نے ثابت کر دیا ہے, فرد جرم آ گیا ہے, سزائے موت ہو گئی ہے, تو پھر اس کی حیثیت فرق ہوتی ہے, تو وہ الگ ایشو ہے, اس میں اب رہنے دیں. آپ نے جیسے کہا ان کی طبیعت بھی زیادہ خراب ہے, لیکن آپ ایک طرف کورٹ کی بات کرتے ہیں کہ کورٹ کتنی اچھی ہے, دوسری طرف آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ کورٹ نے باقی سزائے موت سنا چکے. واحد ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو, واحد پریزیڈنٹ کو, بہت بڑی بات ہے. بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ بہت کلیئرلی طے ہو گیا ہے کہ فوج نے میرے نزدیک قانونی لحاظ سے اس لیے میلا فائدہ ہے کیونکہ آرٹیکل 6 جو مشرف صاحب پہ لگایا گیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ جن جن لوگوں نے ساتھ کانسپریسی کی میں حصہ ڈالا ہے وہ بھی اس کے مرتکب ہوں گے. افتخار چودھری صاحب نے ان کو دیا لیگل کور, 2005 تک دیا, ڈیسیجنس کر کے دیا, ان پہ تو کسی نے کیس نہیں کیا. یہ جتنے تحریک انصاف کے ابھی کے لائی ہیں, پرویز الہی بردرز اور جتنی ان کی کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے ان کے مشرف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ تھے, ان کو سپورٹ کر, ان کا تو کچھ نہیں ہوا. ایک بندے کو آپ پک اینڈ چوز کر کے جو ہے وہ ٹانگ دیں, تو یہ تو سلیکٹو جسٹس ہوا سر. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ تھا, لیکن بہرحال آپ کی اپنی رائے میں رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی, نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ کانسپریٹرز بھی تھے, ان کے ساتھ بھی تھے, لیکن دیکھیں جب ایک اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے جس کولیبریٹرز, نو کویسچن اباؤٹ اٹ, آپ 100% اگریڈ, لیکن جب ایک فرد قد میں اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا طاقتور ہوتا ہے, جو کولیبریٹرز لے کے آتا ہے, تو وہ فرق ہو جاتا ہے. اینی وے اکانومی پہ آ جائیں کیونکہ سر میرا سوال ہے اکانومی پہ, انصاف کی اس میں تو خیر سارے برابر ہوتے ہیں, بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے کوئی نہیں, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے زیدی صاحب کہ کیا اگر عمران خان صاحب جو اس وقت اس پہ پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہیں, اس سے پہلے obviously PDM والے لیا کرتے تھے جب عمران صاحب گورنمنٹ میں تھے, مجھے یہ بتائیے کہ آج اگر عمران خان پاور میں ہوتے تو کیا یہی حالت ہوتی یا حالت اچھی ہوتی اس سے اچھی نہیں ہو سکتی تھی. ان کو بھی اس نہج پہ یہ آ گئے تھے. انہوں نے دیکھیں عمران خان نے جو بہت بڑی غلطی فروری میں کی تھی, اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں نہیں بڑھاؤں گا, اور اس وقت کے بعد بہت بڑھ گئی وغیرہ وغیرہ, تو اس کے بعد سے بہت نقصان ہوا ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ادھر ہی پہنچتے اور یہ کچھ بہتر نہیں کرتے. ان لوگوں سے, مفتاح اسماعیل سے اور شہباز شریف سے بہت زیادہ امید ہے. اگر کسی سے انہوں نے دی تو نقصان کیسے ہوا, وہ تو عوام کو فائدہ دے رہے تھے, نقصان کیسے ہوا آپ کے خیال میں؟ نہیں, عوام کی تو حیثیت بھی نہیں ہے نا, عوام ان فیصلوں میں شامل نہیں ہوتے. عوام تو بیچارے ہیں, چلے آج 200 روپے کا ہو گیا, کل 150 کا ہو گیا, کل 250 کا ہوگا, انہیں تو کام پہ جانا ہے, کھانا پینا ہے. اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس زر مبادلہ ختم ہو جائے, جب آپ کا اس وقت جو ہے 130 روپے فی بیرل ہے. کوئی آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا, بالکل یہی الفاظ کہے تھے کہ کوئی سیاسی لیڈر, حکمران, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 4 مہینے تک پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا, جبکہ پیٹرول کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک, یہ تو بالکل خودکشی کرنا ہے, اور میرے خیال ہے اس نہج پر ہمیں لے کے گئے, اس نہج میں عمران صاحب لے کے گئے. میرے پاس سر سوال آپ کے لیے اور بھی بہت سے ہیں, جن میں سب سے اہم سوال یہ کہ اس ملک کی عوام کی کیپیسٹی کیا ہے, کہاں پہ جا کے یہ عوام ڈیفالٹ کرے گی, یعنی برداشت سے باہر ہو جائے گا. ڈالر کا, پیٹرول کا, مہنگائی کی, یہ میں آپ سے پوچھوں گا بریک کے بعد, لیکن جب واپس آؤں گا تو میاں جاوید لطیف صاحب اور آبویسلی ڈار صاحب جو ہمارے بھائی ہیں, ان کے لیے بہت سوالات ہیں. یہ جو پولیٹیکل, یہ اکانومی کی بدحالی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے کہ ہاتھ باندھ کے آپ کو پرویز الہی اسپیکر سے جو ہے اس کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں, تب آپ بجٹ کا اجلاس پیش کریں گے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ گورنمنٹ کس بلبوتے پہ کھڑی ہوئی ہے, اور یہ کیا استحکام بخش رہی ہے اس اکانومی کو اس طرح کی حرکتوں اور اس طرح کی فریجائل اور ویک پوزیشن سے. ایک بریک کے بعد جی شو میں قسمت دیکھیں جی. 2.5 مہینے پہلے جو اپوزیشن تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی عمران خان صاحب کے اوپر مہنگائی کو لے کے, اس وقت وہ دن اور وہ سارے حساب کتاب اور پلٹرے وزن کے جو ہے نا الٹے ہو چکے ہیں. اب عمران خان صاحب پتھر پھینک رہے ہیں ان کے اوپر. اب وہ آپ جو چاہے کہتے رہے, زیدی صاحب صحیح فرما رہے ہوں گے کہ عمران صاحب بھی ہوتے کچھ ہوتا, لیکن لوگ ایویلویٹ کریں گے اب جو عمران صاحب اپوزیشن کہہ رہی ہے اس PDM کے بارے میں. میاں صاحب کوئی ذرا سی ریئلائزیشن ہوئی ہے آپ کو کہ کیا ضرورت پڑی تھی یہ شہد کے وہ جو ہے نا اس پہ چھتے کے اندر ہاتھ ڈالنے کی, آرام سے ان کو کرنے دیتے 1.5 سال پورے. اب یہ جو آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے عوام جو ہے, اب دیکھیں نا زیدی صاحب بتا رہے ہیں 350 250 پتہ نہیں کہاں تک چلا جائے ڈالر اور پیٹرول, یہ سب تو آپ پہ آئے گا سر, کچھ بھی کر لیں آپ. کامران یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس گھڑے میں چھلانگ لگانے کی ضرورت پیش آئی. 2 چیزیں تھیں ہمارے سامنے, 2 فیصلے تھے.
جس کو چاہتے وہ اڈاپٹ کر سکتے تھے کہ اگر صرف ان کو جوتے پڑھنے کا انتظار کرتے تو پھر تھا ان کو سال سوا سال حکومت کرنے دیتے، اور اگر ملک کو بچانا تھا، اگر ملک کو گڑھے میں گرنے سے بچانا تھا جو کہ یہ تقریباً گرا چکے تھے، تو پھر ایک ایسا غیر مقبول فیصلہ سیاسی قیمت ادا کر کے فیصلہ کیا پاکستان کے لیے جو آپ کے سامنے ہے۔ زیدی صاحب بھی جو فرما رہے ہیں میں اس سے کوئی مختلف بات نہیں کر رہا، میں وہی بات کر رہا ہوں جو ایک حقیقت ہے، مگر 3.5 سالوں میں جو بیڑا غرق کسی نے کیا ہے جیسے بھی کیا ہے اس کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا۔ میاں صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں بتا رہا تھا پنجاب میں آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ سپیکر آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، آپ بجٹ سیشن نہیں بلا پا رہے، بجٹ نہیں پیش کر پا رہے، سر اتنی ویک گراؤنڈ پہ ہیں آپ۔ یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی فریش مینڈیٹ ہمارے پاس 5 سال کا نہیں ہے، ہم عدم اعتماد کے ذریعے جو آئے ہیں اس کے پاس بھی ٹائم جو ہے وہ 1 سال کا ہی ہے۔ 1 سال کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ کبھی طویل منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی، آپ ضرورت کے تحت فوری چیزوں کے لیے ایڈریس کرنے کے لیے ریلیف دینے کے لیے آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے اور ایک دوسری جماعت کا وزیر اعلیٰ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو خود ریزائن کرنا چاہیے تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب لڑ چکے ہیں، لوز کر چکے ہیں اور اسپیکرشپ پر براجماں ہیں، مگر اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا کہ آج جو ابھی بات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈز رکھی ہیں کہ مقدمات واپس کیے جائیں اور یہاں تک کہ سیکرٹری حنیف بھٹی جو ہیں ان کے حوالے سے بھی، تو یہ تو پھر آپ دیکھ لیں کتنا قومی مفاد میں یہ اپوزیشن کر رہے ہیں یا کس طرح کی گفتگو ان کی ہوتی ہے، اور یہی باتیں یہی ڈیمانڈ عمران خان صاحب کی ہے، وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پھر ان کو بھی کوئی چکر نہیں ہے۔ یار جہاں آپ کو مسئلہ آئے گا نا میاں صاحب، میں ایک بات بتاؤں، جہاں آپ کو مسئلہ آئے گا آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، اور مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوتی، یہ ڈار میرا بھائی جو ہے نا بلا وجہ میرے پہ سر میری عرص و صورت چڑھ دوڑتا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف آپ نے کچھ جہاد کیا۔ بھائی عمران خان نے تو کہا تھا میں یہ وہ کام کروں گا ہی نہیں جو میاں جاوید لطیف صاحب اور زرداری صاحب کی حکومت نے کی، انہوں نے وہی کام کیا الحمدللہ، جو بہت سے لحاظوں سے، میں اور ہر لحاظ سے نہیں کہہ رہا لیکن بہت سے لحاظوں سے، تو اس لیے مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ کو یہی کرنا چاہیے، کمپرومائز کرنا چاہیے، پالیٹکس کے دروازے کھولو۔ ویسے بھی اب تو آپ لوگ زرداری صاحب کی سیاسی شاگردی میں ہیں تو ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ٹاک، ہمیشہ ٹاک ہونی چاہیے، اصول وصول چھوڑیں، اس کی کیا وہ ہے، وہ تو عمران صاحب نے کہا تھا لیکن وہ بھی اس میں ناکام ہوئے۔ جی ڈار میرے بھائی بات یہ ہے کہ ویٹ کر لیں میرے بھائی، آپ کا جب آپ آج کسانوں کو آپ اپیل کر رہے تھے کہ میں جب کال دوں گا باہر نکلیں، آپ ایک کال عمران صاحب کہتے ہیں اعلان کرتے ہیں کال دیں یا نہ دیں، اسٹاک ایکسچینج یوں ہل جاتی ہے، ڈالر یوں چڑھ جاتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کبھی وہ لائرز کو کہہ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی جو آپ کو چل گیا پتا اب یہ ادھر آئے میں 1 سال کر کے جائیں گے، وہ خود کہہ رہے ہیں فریش مینڈیٹ نہیں ان کے پاس، آپ کا دیا ہوا سیکنڈ ہینڈ مینڈیٹ ہے، تو اچھا ہے آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے، ان کو جو ہے وہ سننا پڑ رہا ہے، اور آپ موج کر کے الیکشن کمپین چلائیں، اگلے سال الیکشن ہو جائے گا اگست میں، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں کامران، کم از کم ان کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہے کہ پاکستانیوں میرے بھائی کامران شاہد کو عثمان بزدار وسیم اکرم پلس نہیں پلس 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 لگ رہا ہے، اب 3 ابھی کہہ رہا تھا سٹار پلس میرا بھائی اینٹرو، تو یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے نا کامران، سٹار پلس تو آپ دیکھتے تو آتے سال میں بزدار کو ڈیفینڈ کرتا تھا، ٹرپل پلس۔ دیکھیں زیدی صاحب جیسے میرے لیے قابل احترام ہے زیدی صاحب، ان جیسے جتنے بھی ماہر آتے ہیں معیشت پہ بات کرنے، لائکنگ اور ڈس لائکنگ آج کامران ہمیں ایک سائیڈ پہ رکھنی ہے، آج سوال پاکستان کا ہے، آج سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ بدترین عالمی سازش جس میں ہندوستان، اسرائیل، امریکہ شامل تھے اور یہ رجیم چینج نہ ہوتی تو یہ جو ایک اکنامک زیدی صاحب کہہ رہے ہیں حالات یہی ہوتے، ڈار صاحب وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں یہ حالات ہوتے، جی نہیں میں پوچھتا ہوں نا کیسے ہوتے، میں پوچھتا ہوں، سنیں نا، ابھی آپ کا ڈالر 2 ماہ میں 24 روپے گر چکا ہے، سٹاک ایکسچینج 5,500 پوائنٹ نیچے آ چکا ہے، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، 25% آپ کی گیس اور الیکٹریسٹی کی پرائسز اوپر جا چکی ہیں، جو انڈیکیٹرز ابھی 9 جون کو 24% ہے۔ میں 1 سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لوں، میں چاہوں گا زیدی صاحب پورا جواب دیں۔ یہ کہتے ہیں جی عمران خان نے گڑھے میں پھینک دیا،
یہ برودی سرنگیں بچھا گیا کامران عمران خان. ہاں پاکستانیوں، عمران خان نے ایک مضبوط معیشت کی برودی سرنگیں پاکستان کے طول و عرض میں بچھائی تھیں، جس میں $32 بلین پہ آپ کا لیڈر، آپ کا پرائم منسٹر ایکسپورٹ لے کے گیا اس ملک کی، 31.7 بلین پہ فارن ریمیٹنس لے کے گیا ہے، 6100 ارب پہ ہم نے کامران ٹیکس کلیکشن کی ہے. آپ کی ایگریکلچر گروتھ 4.6%. بھائی اب تو آپ مجھے ہیرے کے لگ رہے ہیں، ان کی اکانومی دیکھ کے 2 مہینے میں 7.2% عمران خان لے کے گیا ہے. آپ کی سروس سیکٹر کی گروتھ، آپ کس کی یار بات جی ڈی پی لے کے گیا. ان کا ہینڈ پک گورنر، سٹنگ اسٹیٹ بینک گورنر کہہ رہے کہ عمران خان کی رجیم میں بیسٹ 30 سالہ اکنامک پرفارمنس رہی ہے. کیسے کوئی کہہ سکتے ہیں؟ چلیں سر اب میں سوال پوچھ لوں، زیدی صاحب آپ نے یہ کیسے جرأت کی کہنے کی کہ جی یہ حالات ویسے ہی رہتے ہیں، بارودی سرنگیں تو مضبوط معیشت کی بچھائی تھی عمران نے. سر زیدی صاحب سے جواب لے. جی میاں صاحب بول رہے ہیں، ایک زیدی صاحب جی میاں صاحب بول رہے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ کامران 4 سال کیا وہ بھی عالمی سازش تھی جو انہوں نے پاکستان کی تباہی کی؟ کیا شیخ رشید جو کہتے ہیں برودی سرنگیں عمران خان بچھا کے گیا وہ غلط کہہ رہا ہے؟ اور اسی طرح کیا عالمی سازش تھی کرپشن پاکستان کے اندر پروان چڑھانا یا پاکستان کی بیڈ گورننس، یہ بھی عالمی سر وقت کی سازش؟ قلت ہے، میں زیدی صاحب رسپونڈ کریں پلیز. جی میں بالکل کرتا ہوں. دیکھیں میرے خیال ہے عمران خان بہت خوش قسمت آدمی ہے کہ یہ اس وقت ہٹ گئے جب کہ یہ بالکل جو ہے نا معیشت تباہ ہونے والی تھی. اس سے پہلے 10 یا 12 فروری کو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پہلے سے، جو شیخ رشید نے بھی کہا ہے، ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا آپ کی حکومت جاری ہے، کچھ اس طرح کے 2-3 کام کر کے جاؤ تاکہ آپ کو پھر شاباشی ملے. تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 4 مہینے کے اندر اس معاشی سال میں پیٹرول کی قیمت بڑھاؤں. پیٹرول بنیادی چیز ہے. اس کے بعد ڈبل ہو گئی دنیا میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے عمران خان ہوتے، چاہے شوکت ترین ہوتے، چاہے کوئی بھی ہوتا، وہ نہیں مینیج کر سکتے تھے. اور اس حکومت نے بھی دیر کر دی ہے. ان کو جس دن آئے تھے اگلے دن ان کو جو ہے زیدی صاحب 3 کوئک کوئسچن ہے میرے پاس پلیز آپ کے لیے، ٹائم کم ہے، مختصر لیکن ڈیٹیل جواب، کانکریٹ جواب. سر یہ بتائیے 1 مارچ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ غیر ملکی ذخائر ان کے پاس جو ہے وہ $22 ارب کے ہیں، لیکن 17 اپریل کو جو 1 اپریل کو وہ $17 ارب کے رہ گئے. 11 اپریل کو ان کی حکومت چلی گئی تھی. تو یہ $22 ارب کے جو ذخائر تھے یہ 1 مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دوران ہی جو ہے وہ 17 ارب پہ کس طرح چلے گا؟ ڈالر کہاں گئے؟ وہ ان کو واپس دینے تھے. دیکھیں تیل تو مہنگا ہوتا جا رہا تھا نا، وہ تو خریدنا تھا. یہ سبسڈی جو دے رہے تھے، دیکھیں اگر تیل $50 کا آتا ہے باہر اور ایک $100 کا ہو جاتا ہے تو آپ $100 پہ خریدیں گے، 50 پہ نہیں خریدیں گے. یہ اور بات ہے کہ آپ مقامی منڈی میں ہمارے جو کنزیومرز ہیں ان کو سستا کر کے دیں. خرید تو آپ مہنگا رہے نا. تو ایک سر 2 اور کوئک کوئسچن میرے آپ سے. آپ کہہ رہے تھے ابھی آپ نے بتایا آئی ایم ایف کے آنے سے، آئی ایم ایف نے جب ایگری کر جائے گی تو عام آدمی کو، یعنی کہ ان کو یہ گورنمنٹ ٹھنڈی سانس لے گی، لیکن عام آدمی کو آئی ایم ایف کے ایگری کرنے سے کیا ریلیف ملے گا؟ کچھ نہیں. عام آدمی کو تو کچھ بھی نہیں ملنے والا. ڈنڈے پڑیں گے، مہنگائی ہوگی، بھوکا مرے گا. یہ تو ہونا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہونے کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف ان کو کچھ پیسے، جی زاہد صاحب کمپلیٹ کر لیں اس کے بعد. آئی ایم ایف ان کو دے دے گا. جی زاہد صاحب، آئی ایم ایف ان کو کچھ پیسے دے دے گا. یہ ٹھنڈی سانس لیں گے، چیزیں کچھ عرصے تک مستحکم ہو جائیں گی، اور پھر جو مہنگائی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے وہ تھوڑی سی وہ سلو ہو جائے گی، ایک پلیٹو پہ آ جائے گی اور رک جائے گی. اس کے بعد اگر یہ حکومت 1 سال رکتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیے گا کہ جنوری کے بعد سے یہ ایسے اقدامات کرنے لگیں گے کہ لوگوں کو فائدہ ہونے لگے گا. ان کو اگلے 6 مہینے، اگلے 6 ہفتے بڑی مشکل سے کاٹنے، اس کے پھر 3 مہینے تک ان کو نقصان ہوگا. اس کے بعد اگر یہ سنبھال لیتے ہیں تو پھر یہ جا کے پھر، یعنی آپ کہہ رہے ہیں پاسبلٹی ہے سنبھالنے کی؟ بالکل بالکل. اور سر اس کے اندر چائنا اور سعودی عربیہ اگر اب ڈالرز دیتا ہے پاکستان کو یا وہ کرتا ہے رول اوور تو اس سے تو فائدہ ہوگا؟ نہیں وہ ہوگا اگر آئی ایم ایف دیتا ہے اور ان کے ذخائر بڑھ جاتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ اتنے شدید مسائل ہیں، یہ چند ہفتے والے، چند مہینے والے بات نہیں ہے. اس وقت اس حکومت کا کام صرف ایک ہی ہے، ہم ری الیکٹ کیسے ہو کے ہیں، ہم حکومت میں دوبارہ کس طرح ہیں. یہ 14 مہینے کا ٹائم فریم ان کے لیے. سر زاہد صاحب رک جائیں، ڈاکٹر صاحب کوشچن کیا تھا آپ کا؟ کوئکلی بتائیں، جلدی جلدی جلدی. دیکھیں میں کویسچن زیدی صاحب سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکنامک سروے کی جو اب رپورٹ آ چکی ہے اور معیشت کے اعداد و شمار عمران خان کے دور حکومت کی اب یہ کنفرم ہو چکے ہیں. 6% گروتھ ریٹ تھا. جی یہ جو بجٹ زیدی صاحب ہاؤ وڈ یو ڈیفائن کہ 6% گروتھ ریٹ تھا؟ کوئکلی میں نے بریک لینی ہے. ہاں
सारा रिवर्स कर दिया 6% उन्होंने। बजट बिल्कुल था, ये इसमें जी। 6% जीडीपी ग्रोथ हुई है, इससे पहले साल में 5.7 हुई है। लेकिन आप देखें ना, यही साबित होता है कि ये एक इतना बड़ा मसला है। गाजी साहब मुझे कि ब्रेक लेने 6% नहीं कहा जा रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, ब्रेक के बाद बात करता हूँ कंटिन्यू। बहुत जी दामन वक्त में गुंजाइश ही नहीं, मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।